کرتے رہیں گے, سٹرگلز کریں گے تو کامیاب ہوں گے. لکھا ہے اگرچہ رات کو رونا پڑے. آئیے پڑھیے گا ذرا جلدی سے. لکھا ہے رات کو شاید رونا پڑے, داؤد نے کہا رات کو شاید رونا پڑے, پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. آمین. صبح کو کیا آتی ہے؟ آئیے بولے ہاللویا. رات کو شاید رونا پڑے مگر صبح کو کیا آتی ہے؟ صبح کو کیا آتی ہے؟ پھر بولیے, پھر بولیے. بہن جی رات کو رونا پڑے مگر صبح کو ہمیشہ خوشی کی خبر آتی ہے. رات روئیں گے کوئی معاملہ نہیں ہے. رونا ایک ٹرانزیشن ہے, ایک حالت ہے جہاں سے آپ کو گزرنا ہے. جب آپ اس حالت میں سے گزریں گے تو صبح کو آپ خوشی کی خبر سنیں گے. آمین آمین. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, اپنے آپ کو زور دیجئے اور خدا کے معجزات کو دیکھنے کے لیے تیار ہوں. ایک آخری بات کروں گا, اس کے بعد میں اسے وائنڈ اپ کروں گا. حوصلہ شکنی کے تعلق سے ایک مثال, ایک تمثیل بیان کروں گا. ایک شخص کے پاس ایک گدھا تھا اور وہ گدھا انتہائی بوڑھا تھا, اور اس کے مالک کی نگاہ میں اس گدھے کی کوئی قیمت نہیں تھی, کوئی قدر نہیں تھی, کیونکہ وہ بوڑھا تھا اور کام کے لائق نہیں تھا. اب اس پر بوجھ بھی وہ زیادہ نہیں ڈالتے تھے. اب مالک نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بوجھ ہے, اس سے کسی نہ کسی طرح سے جان چھڑائی جائے. ایک دفعہ وہ سفر پر نکلا اور ایک دیہات میں سے گزر رہا تھا. وہاں پر ایک کنواں تھا. اس نے فوری طور پر سوچا کہ یہ جو گدھا بوڑھا ہے یہ مجھ پر بوجھ ہے, مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے, اس سے مجھے کیا فائدہ, نہ اس کے اوپر میں سواری کر رہا ہوں. وہ اس کے اوپر سواری بھی نہیں تھا کرتا کیونکہ اسے یہ تھا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی, یہ تو بوڑھا ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. جیسے بھائی کیون نے کہا کہ بوڑھوں کو زور پانے کی ضرورت ہے, جذبات رکھنے کی ضرورت ہے. وہ گدھا بوڑھا تھا. اب اس کے مالک نے سوچا کہ یار اندر تو جان چھڑاؤ, کسی نہ کسی طرح اندر تو جان چھڑائیے. اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہا ہے. وہ کنواں خالی تھا اور ڈرائی تھا, اس میں پانی نہیں تھا. وہ کنویں کے قریب کھڑا ہوا, اس نے دیکھا نیچے وہ کافی گہرا تھا. اسے خیال آیا کہ یار کیوں نہ اس گدھے تو جان چھڑان لی, انہوں اس کنویں چ سٹ دیو. اس نے فوری اپنے آپ کو تیار کیا اور گدھے کے قریب ہوا اور کنویں کو دیکھا پھر سے. اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا. اس نے گدھے کو ہلکا سا زور لگایا اور گدھا جو کنویں میں جا گرا. اب جب گدھا کنویں میں جا گرا تو وہ بوڑھا تھا, ایک دم جا کر بیٹھ گیا. اب مالک نے کہا کہ یار لو جان چھوٹی اس بوڑھے سے, کیونکہ یہ کسی کام کا نہیں تھا, میرے کسی کام نہیں آیا, کیونکہ یہ صرف بوجھ ہے, کھاتا پیتا ہے, مجھے اس پر انویسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. گاؤں کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے دیکھا کہ کنویں میں ایک گدھا پڑا ہوا ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بو چھوڑ جائے گا. گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا یہ تو بو چھوڑ جائے گا, تو اس کی بو سے اسے نکال تو ہم سکتے نہیں ہیں, تو یہ پورے علاقے میں ایک تعفن پھیلا دے گا, بو پھیلا دے گا. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اس گدھے پر مٹی ڈال دیں, اس گدھے کو دبا دیا جائے تاکہ اس کی بو نہ پھیلے, کیونکہ یہ کسی کام کا نہیں ہے. ایک تو اس کنویں سے بھی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ یہ خالی ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور دوسرا اس گدھے سے بھی جان چھوٹ جائے. انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے مٹی اکٹھی کی اور برتن پکڑے, ان میں مٹی ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ مٹی جو ہے وہ کنویں میں ڈال دی جائے گی, اور اس طرح سے ہم اس گدھے کو دبا دیں گے. اب گدھا اس کنویں میں موجود کس کیفیت سے دو چار تھا, آپ اس کا اندازہ کیجئے. وہ بوڑھا تھا, اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا, زیادتی ہوئی تھی, اسے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا زندہ کو. مگر اس نے اپنی ذات میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس کنویں سے باہر نکلوں گا. وہ کھڑا ہو گیا کنویں کے اندر ہی, اس نے اوپر نگاہ کی, اس نے دیکھا کہ اوپر لوگ ہیں اور وہ مٹی کے تانبیے دابڑے ہوندے نے پھڑ کے کھلوتے ہیں. اس نے اوپر نگاہ کی کہ ان میں مٹی ہے. لوگوں نے ایک مٹی کا وہ دابڑا جڑا سی وہ کنویں دے وچ سٹ دیتا. اب اس نے اوپر دیکھا کہ مٹی آ رہی ہے. اس نے کہا آنے دو, کوئی گل نہیں, کنی کو سٹن گے, کنہ کو دبان گے. جب مٹی آئی, مٹی گری نیچے تو اس کے پاؤں دب گئے. دوسرا آیا, اس نے بھی پھینکی مٹی,
تھوڑی سی مٹی اور اوپر چڑھی, پھر ایک اور آیا, اس نے مٹی پھینکی اور چڑھی. اس نے اپنی ذات میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہمت نہیں ہارے گا, اگرچہ وہ بوڑھا ہے, اگرچہ وہ کمزور ہے, مگر اثر نو زور پا کر کام کرے گا. اس نے اس حالت میں جب مٹی پھینکی گئی تو ایک ٹانگ اوپر اٹھائی, اور جب ٹانگ اوپر اٹھائی مٹی پاؤں کے نیچے چلی گئی. دوسری ٹانگ اٹھائی, وہ بھی مٹی پاؤں کے نیچے چلی گئی. پھر اوپر سے مٹی آ رہی تھی, جیسے جیسے مٹی آ رہی تھی وہ ایسے ایسے پاؤں اوپر کرتا جا رہا تھا, ایسے ایسے کرتا جا رہا تھا, کرتا جا رہا تھا. مٹی پڑتی جا رہی تھی وہ اوپر آتا جا رہا تھا, مٹی پڑتی جا رہی تھی وہ اوپر آتا جا رہا تھا. اور جیسے جیسے وہ مٹی پھینکتے جا رہے تھے گدھا باہر آتا چلا جا رہا تھا. جیسے جیسے وہ مٹی پھینک رہے تھے گدھا آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا, آہستہ آہستہ وہ اوپر چڑھتا جا رہا تھا. وہ اسے دبا رہے تھے مگر وہ اوپر آ رہا تھا, وہ اسے مار رہے تھے مگر وہ زندگی پا رہا تھا. اگرچہ وہ بوڑھا تھا, اگرچہ وہ کمزور تھا, اس میں قوت نہیں تھی کہ وہ اتنا کام کر سکے, مگر اس کی ہمت نے, اس کی جرت نے, جو انرجیز اس نے اکٹھی کی تھی وہ اسے باہر لے آئیں. وہ جسے مارنا چاہتے تھے وہ زندہ ہو کے باہر آ گیا. بعض اوقات لوگ ہمیں دباتے ہیں, ہم حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. لوگ ہمیں دبانا چاہتے ہیں, لوگ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں, لوگ ہماری شناخت مٹانا چاہتے ہیں کہ کوئی نظر نہ آئے سوا ہمارے. مگر یاد رکھیے, جب جب لوگ آپ کو دبائیں گے تب تب آپ اوپر آئیں گے, جب جب لوگ آپ کو چھپائیں گے تب تب آپ نظر آئیں گے. مگر فقط اس گدھے کی طرح, ان کسانوں کی طرح کوششیں کیجئے جو ہمت نہیں ہارتے, تو خدا آپ کو سرفراز کرے گا اور سربلند کرے گا. آپ اپنی خدمتوں میں بھی ترقی پائیں گے, اپنے جابز کے مقامات پر بھی ترقی پائیں گے, جس حالت میں ہوں گے ترقی پائیں گے. چاہے سب کچھ آپ کے خلاف ہو, خدا آپ کے ساتھ ہوگا. سب آپ کے مخالف ہو جائیں, خدا آپ کا ساتھ دے گا. آمین. سب چھوڑ دیتے ہیں مگر خدا نہیں چھوڑتا. اس گدھے کو خدا نے قوت دی ہے, وہ مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے. اس لیے بوڑھے جوان بزرگ سب اپنی ذات میں سوچ لیں کہ خدا زندہ خدا ہے. اس نے اگر نومی کو بڑھاپے میں اولاد دی ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہو رہی اور ہونی, میری جب شادی ہوئی تو میں نے سوچ لیا تھا جب ایک سال میں کچھ نہیں نہ ہوا تو مینوں لوگوں نے پوچھ کے پاگل کرتا, میں پاگل نہیں کرتے, کوئی خبر آئی. دوجا سال نہیں بنی, خیر ہے. اب تیسرے سال جا کر خدا نے گل بنا دیتی تے بھئی جے جنہ جنہ دی گل ہلے نہیں نہ بنی پریشان نہ ہو, بن جائے گی, خدا بنائے گا. تے جڑے جڑے گلاں خراب کردے نے وہ بھی سنن, ایویں دیاں گلاں نہ کریا کرو. جنوں تسی ویاہ ورے نوں یہ پوچھو گے نا یار کوئی گل بنی, وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا, پتہ نہیں کیڑی گل ہے, کیڑی بیماری آ گئی, بیوی بیمار ہے, میں بیمار ہوں, کیا پر. آپ دوسروں کے لیے زور کا نہیں بلکہ ان کے لیے کمزوری کا باعث ہوتے ہیں. ڈسہارڈ نہ کریں, انہیں کہیں کہ ہمت پڑے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. آمین. وہ اولاد دینے والا, آمین, وہ برکت دینے والا ہے, وہ رہا کرنے والا ہے, وہ بحال کرنے والا ہے. اسی بات کے ساتھ کہ شاید رات کو رونا پڑے مگر صبح کو خوشی کی نوبت آئے گی. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے کہیں, خداوند میں اگرچہ حوصلہ شکنی کا شکار ہوا یا ہوئی مگر میں جانتی ہوں کہ تو قدرت کا خدا ہے, تو معجزات کا خدا ہے, تو برکت کا خدا ہے, تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگرچہ وقت بہت گزر چکا ہے مگر تو پھر بھی زندہ ہے. اگرچہ لوگ باتیں کرتے ہیں مگر تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں ہمت نہیں ہاروں گا کیونکہ تیرے لوگ ہمت نہیں ہارتے. جب تک تو میرے ساتھ ہے سب کچھ میرے پاس ہے, جب تک تو میرے اندر ہے سب کچھ میرے اندر ہے. خدا مجھے جرت دے کہ میں حوصلہ شکنی پر غالب ہوں. آئیے چند لمحوں کے لیے سروں کو جھکائیں, برائے مہربانی سروں کو جھکائیے. وہ لوگ جو اپنی ذات میں ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں, جو ہمت ہارے ہوئے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. شکستگی کا شکار ہیں, ناکامی کا شکار ہیں, افسردگی کا شکار ہیں, مایوسی کا, نا امیدی کا شکار ہیں, تو اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے, بلند کیجئے, ڈریے نہیں, کیونکہ خدا یہاں پر موجود ہے اور وہ معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. ہاللیلویا. آئیے میں چاہتا ہوں قدموں پہ کھڑے ہوں وہ لوگ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ کا حوصلہ, آپ کی جرت خدا کو معجزے کے لیے تیار کرے گی. اس گدھے کی جرت نے خدا کو معجزہ کے لیے قائل کیا ہے. نومی کی
मेहनतों और काविशों ने खुदा को मौजज़े के लिए तैयार किया है। दाऊद की ईमानी स्टेटमेंट्स ने खुदा को मौजज़ात के लिए तैयार किया है। आइए आप भी खुदा से कहें, खुदा तू कादिर है, तू कादिर मुतलिक है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आइए जितने लोग बैठे, मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी आंखों को बंद करें और जितने खड़े हैं हम उनके लिए दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह बुजुर्ग खुदावंद, मैं तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और खुदा मैं शुक्रगुजार हूं कि तू कलाम के वसीला से जोर देता है, तकवीयत देता है। मेरे खुदा इन माओं के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, इन बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए दुआए खैर चाहता हूं। इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बरकत दे, शिकस्तगी से निकाल, नाकामी से निकाल और गालिब आने का फजल अता कर, क्योंकि तू गालिब आया है और तेरे लोग भी गालिब आएंगे। खुदावंद अपने बच्चों को हौसला शिकनी पर गालिब आना सिखा, डिस्करेजमेंट पर गालिब आना सिखा, ताकि खुदावंद ये मुकाबला की रूह अपने अंदर पाएं और खुदावंद कामयाबी की तरफ बढ़े। फजल कर, रहम कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।